اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ علوم القرآن کتاب جو مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی تحریر کرتا ہے، اس میں ایک ٹاپک ہے چند تفسیریں۔ تو اس میں بڑا اچھا شارٹلی مختصر سا وہ تفاسیر جو کہ عوام الناس میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ علماء کرام میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ان کے متعلق مختصر بتایا گیا ہے، اور وہ مجھے اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے کہا قرآن پڑھنے والوں کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ علماء امت نے جس پہلو سے قرآن کریم کی خدمت کی، وہ ایک طویل موضوع ہے جو مستقل تصنیف چاہتا ہے۔ یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ تفسیر قرآن کا حق ادا ہو چکا، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کی خدمت میں صرف محنت اور عرق ریزی ہی سے نہیں، جنون و عشق سے کام لیا۔ چنانچہ یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں نہ کسی کتاب کی اتنی شرحیں لکھی گئیں، نہ اس کے اتنے ترجمے ہوئے، اور نہ اس کی مختلف پہلوؤں سے اس قدر خدمت کی گئی، حالانکہ اس مقصد کے لیے کسی بھی دور میں کوئی عالمی تنظیم قائم نہیں رہی۔ برکیف آج ان تمام خدمات کی روشنی میں قرآن کریم سے استفادہ بہت آسان ہے، اور جو شخص کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہے، اس کے لیے پورے کتب خانے موجود ہیں۔ اگر صرف ان تفسیروں کا تعارف کرایا جائے جو آج کل دستیاب ہیں، تب بھی اس کے لیے ایک مستقل تالیف چاہیے، لیکن یہاں جو ہے صرف چند مختصر تفاسیر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی دیکھیں تفسیر ابن کثیر، ان میں سر فہرست تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ حافظ عماد الدین ابو فؤاد اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر الشافعی، جن کی وفات ہوئی تھی 747 ہجری میں، ان کی لکھی ہوئی یہ تصنیف ہے اور 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ کا خلاصہ کہنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ تفسیر بالرؤیا کا طریقہ ہے، یعنی ہر آیت کے تحت وہ پہلے اس کی تفسیر کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے مختلف کلمات یا جملوں کی تفسیر میں انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین کی جتنی روایات ملتی ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے کے جن مفسرین نے تفسیر بالرؤیا کا طریقہ اختیار فرمایا، مثلاً حافظ ابن جریر رحمہ اللہ، ابن مردویہ رحمہ اللہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ وغیرہ، انہوں نے تفسیری روایات کو صرف جمع کرنے کا کام کیا، ان کی چھان پھٹک نہیں کی۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر محدث بھی ہیں، اور روایات پر جرح و تنقید کے فن سے واقف ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اول تو ان ضعیف اور موضوع روایات کو بکثرت چھانٹ دیا جو متقدمین کی کتابوں میں لکھی چلی آ رہی تھیں۔ دوسرے جو کمزور روایات وہ لائے، عموماً ان کی اسناد پر بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ اور تفسیر بالرؤیا کی کتابیں اکثر و بیشتر اسرائیلیات سے لبریز ہیں، لیکن ایسی روایات کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا طرز عمل انتہائی محتاط، صاف ستھرا اور خالص قرآن اور سنت پر مبنی ہے، جس کی تفصیل خود انہی کے الفاظ میں اسرائیلیات کے عنوان کے تحت آ چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اول تو اپنی کتاب میں اسرائیلی روایات زیادہ نقل نہیں کی، اور جہاں نقل کی ہیں وہ عموماً یہ بتا دیا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ مثلاً سورہ صافات میں انہوں نے بعض ایسے آثار نقل کیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بظاہر یہ سارے اقوال کعب الاحبار سے ماخوذ ہیں۔ ان روایات میں ہر طرح کی
رتب یا بس باتیں جمع کی، اور اس امت کو ان باتوں میں سے ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بارکیف روایتی لحاظ سے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ سب سے محتاط اور مستند تفسیر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس تفسیر میں درج ہر روایت درست ہے، بلکہ بعض مقامات پر حافظ ابن کثیر بھی ضعیف روایات کو کسی تنبیہ کے بغیر نقل کر گئے۔ مثلاً سورہ توبہ کی آیت وَمِنْهُمْ من عَاهَدَ اللَّهَ آخر تک کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سلبہ کی جو روایت انہوں نے نقل کی ہے، صفحہ نمبر 374 پہ جلد نمبر 2 میں، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ جن مفسرین کے بارے میں پہلے ذکر کیا گیا وہ ضعیف تھے، مثلاً مقاتل کلبی اور عطی الکوفی وغیرہ، ان کے اقوال بھی انہوں نے بکثرت ذکر کیے، لیکن عموماً ان کے وہی اقوال بغیر تنقید کے لیے ہیں جو کسی دلیل شرعی کے خلاف نہیں ہیں، لہٰذا ان کی حیثیت مستند روایات کی نہیں بلکہ مفسرین کے اپنے اقوال کی ہے۔ دوسری تفسیر ہے تفسیر کبیر، اور امام رازی کی تفسیر کبیر ہے، اور اس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی تھی، ان کی تصنیف ہے۔ جس طرح روایت کے اعتبار سے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نہایت جامع اور بے نظیر تفسیر ہے، اسی طرح علوم درایت کے لحاظ سے تفسیر کبیر کا کوئی جواب نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کتاب پر یہ فقرہ بھی کہا فیہ کل شیء الا التفسیر، یعنی اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فقرہ اس کتاب پر بڑا زبردست ظلم ہے، اس لیے کہ حل قرآن کے لیے تفسیر کا کوئی جواب نہیں۔ اس کی نمایاں خصوصیات درجہ ذیل ہیں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ دیکھیں کہ ہر آیت کی تفسیر ترکیبی، نحوی، شان نزول سے متعلق سلف کے جتنے اقوال ہوتے ہیں، امام راضی ان کو نہایت مرتب اور منضبط انداز میں پوری شرح وضاحت سے بیان کرتے ہیں، جس سے بآسانی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کتنے اقوال ہیں اور کیا کیا۔ دوسری تفسیروں میں یہ مباحث عموماً منتشر اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن سے خلاصہ نکالنے میں وقت لگتا ہے، لیکن تفسیر کبیر میں یہ سب باتیں منضبط طریقے سے مل جاتی ہیں۔ دوسرے نقطے کو دیکھیں کہ قرآن کریم کے انداز بیان کی شوکت اور عظمت کو پوری تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے آیت سے متعلق جو فقہی احکام ہوتے ہیں، انہیں تفصیلی دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ آیت میں نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ آیت میں جن باطل فرقوں اور عقل پرستوں نے کوئی تحریف کی ہوتی ہے، اسے تمام کمال ذکر کر کے اس کے مدلل اور مفصل تردید کرتے ہیں۔ اس طرح اس میں معتزلہ، مجسمہ، جہمیہ، اباحیہ اور ان کے زمانے کے تمام باطل فرقوں کی تردید موجود ہے۔ نمبر 5 تفسیر کبیر کی ایک خصوصیت جس کی طرف بہت کم توجہ کی گئی، اس کا بیان کیا ہوا ربط آیات ہے۔ واقعہ یہ کہ آیتوں کے درمیان ربط و مناسبت کی جو وجہ وہ بیان فرماتے ہیں، وہ عموماً اتنی بے تکلف، دل نشین اور معقول ہوتی ہے کہ اس پر دل نہ صرف مطمئن ہو جاتا ہے بلکہ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا غیر معمولی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ تفسیر کبیر انتہائی جامع تفسیر ہے، اور مصنف کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ حل قرآن کے سلسلے میں جب بھی کوئی دشواری پیش آئی، تفسیر کبیر نے اس معاملے میں غیر معمولی رہنمائی کی۔ عموماً لوگ اس کا طول بیان دیکھ کر گھبراتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی صرف 150 صفحات پر موجود ہے، لیکن یہ طول جو ہے شروع میں زیادہ ہے، بعد میں اتنی زیادہ نہیں۔ اس سے استفادہ کیا جائے تو علم معرفت کے گوہر نایاب ہاتھ آتے ہیں۔ البتہ اس تفسیر کے بارے میں چند اہم باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ نمبر 1 امام رازی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر سورہ فتح تک لکھی تھی کہ وفات ہوگی، چنانچہ سورہ فتح کے بعد ایک دوسرے عالم قاضی شہاب الدین بن خلیل الخوالی الدمشقی، جن کی وفات 639 ہجری، یا شیخ نجم الدین احمد بن محمد الکموالی رحمہ اللہ،
جو ان کی وفات 777 ہجری میں ہوئی، انہوں نے مکمل کی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ کے انداز نگارش کو اس طرح برقرار رکھا گیا کہ اگر کسی کو یہ حقیقت معلوم نہ ہو تو وہ کبھی شبہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ امام رازی کے سوا کسی اور کی تحریر ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ تفسیر کبیر کی روایات دوسری تفاسیر کی طرح ایک بہت جامع مجموعہ ہے۔ نمبر 3، چند مقامات پر امام رازی نے جمہور مفسرین سے الگ راہ اختیار کی ہے، لہٰذا جہاں انہوں نے منفرد طریقہ اختیار کیا وہاں عمل جمہور ہی کا مسلک پر تھا۔ تیسری دیکھیں تفسیر ابی سعود۔ اس تفسیر کا پورا نام ارشاد العقل سلیم الی مزایا القرآن الکریم ہے۔ یہ قاضی ابو سعود محمد بن محمد عمادی الحنفی، جن کی وفات 951 ہجری میں ہوئی، ان کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، اور یہ بلا شبہ ان کی عملی گہرائی، دقت نظر اور تدبر قرآنی کا شاہکار ہے۔ یہ کل 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی بڑی دل نشین تفسیر کی گئی ہے۔ اس کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نظم قرآن، تناسب آیات اور بلاغت کے بڑے نفیس نکات ملتے ہیں، جس سے قرآن کریم کی مراد سمجھنے میں بہت آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم کے معجزانہ انداز بیاں کی عظمت بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اگلی تفسیر ہے تفسیر القرطبی۔ اس کا پورا نام الجامع الاحکام القرآن ہے۔ یہ اندلس کے مشہور محقق عالم علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح القرطبی رحمہ اللہ، جن کی وفات 671 کی تصنیف ہے، جو فقہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے پیروکار تھے۔ اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس ضمن میں انہوں نے آیتوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب جمع کیا۔ خاص طور پر روزمرہ کی زندگی کے لیے قرآن کریم سے جو ہدایتیں ملتی ہیں ان کو اچھی طرح واضح فرمایا۔ اس کتاب کا مقدمہ بھی نہایت مفصل اور علوم القرآن کے اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر 12 جلدوں میں ہے اور بار بار شائع ہو چکی ہے۔ روح المعانی، اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع مثانی ہے، اور یہ بغداد کے مشہور عالم علامہ محمود علوسی حنفی رحمہ اللہ، جن کی وفات 1270 میں ہوئی، ان کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، اور یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ چونکہ بالکل آخری دور کی تصنیف ہے، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ سابقہ تفاسیر کے اہم مباحث اس میں جمع کر دیں، چنانچہ اس میں لغت، نحو، ادب، بلاغت، فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ، حدیث، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی بحث کی گئی، اور کوشش یہ فرمائی کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ رہ نہ جائے۔ روایات حدیث کے معاملے میں بھی علامہ علوسی رحمہ اللہ دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کتاب کو سابقہ تفاسیر کا خلاصہ کہنا چاہیے، اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 تفاسیر مصنف کی اپنے ذوق کے مطابق ہیں، اور اگر کوئی شخص صرف انہی پر اتفاق کر لے تو انشاءاللہ مجموعی حیثیت سے اسے دوسری تفاسیر سے بے نیاز کر دیں گے۔ یہ مصنف کی ذاتی رائے ہے۔ بعد میں اپنے بزرگ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ کے ایک مقالے سے ان کی تقریباً حرف بہ حرف تائید بھی کی ہو گئی، اور انہوں نے بھی اس چیز کو مانا ہے۔ تو دیکھیں مصنف کی یہ ذاتی رائے ہے۔ حضرت اس کے علاوہ حضرت شاہ صاحب اور ان کے شاگرد جو ہیں حضرت بنوری، ان کی لیے زیادہ شکر گزار ہے مصنف کہ انہوں نے ان کی ہمیشہ رہنمائی کی، اور یہ بحث جو تھی یہ تفاسیر تمام عربی کی تفاسیر ہے، کچھ کو عربی میں بھی اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے، اور اردو زبان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر بیان القرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر تفسیر ہے،
اور اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان تفسیر کی دوسری کتابیں کھنگالنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرے۔ البتہ اس کی زبان چونکہ علمی اور اصطلاحی انداز کی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر کیونکہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ نہیں سکتا، ظاہر ہے کچھ چیزیں علماء کرام کی ہوتی ہیں اور کچھ عوام الناس کی، تو عوام الناس کے لیے آسان اور سہل الفاظ کا استعمال سے بات سمجھ آ سکتی ہے۔ بہرحال حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کے نام سے 8 جلدوں پر مفصل تفسیر لکھی، جس میں بیان القرآن کی شرح و تفصیل بھی ہے اور عصر حاضر کی ضروریات زندگی پر قرآن کریم کی ہدایات کی بہترین وضاحت بھی ہے۔ اور اس وقت تقریباً پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں، کراچی سے بنو پشاور آگے تک، وہاں پر خواتین اور مردوں کو یہی پڑھائی جاتی ہے، معارف القرآن۔ اور اس کے اندر تہذیب جدید کے مسائل پہ قرآن فکر کے تحت بھرپور تبصرہ بھی ہے۔ اردو زبان میں جتنی تفاسیر منظر عام پر آئی ہیں، انہیں یہ ایک منفرد تفسیر ہے، جس میں سلف صالحین کے مسلک کی پوری حفاظت کے ساتھ عصر حاضر کی ضروریات کو بطریق احسن پورا کیا گیا الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ قرآن کریم کی رفت و عظمت پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح فہم کی دولت سے اللہ ہمیں نوازے، اور اس کی تلاوت اور اس پر عمل اور اس کے نشر و اشاعت کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، انہیں بھی ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔